آج ہم لوگ پڑھیں گے ضمیر اور اس کی قسمیں۔ تو اس سے پہلے بھی ضمیر کے بارے میں ہم نے پڑھایا ہے، لیکن یہ جو ایکسرسائز ہے، یہ جو آج کا جو کلاس ہے وہ کافی بہت کچھ اس میں جاننے کو آپ کو ملے گا۔ تو آئیے ہم اس کی شروعات کرتے ہیں ضمیر سے۔ ضمیر کے بارے میں جانتے ہیں کہ ضمیر کسے کہتے ہیں۔ اسم کی جگہ پر استعمال ہونے والے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ضمیر کہلاتے ہیں۔ جیسے عامر نیک لڑکا ہے، وہ ہمیشہ پابندی سے اسکول جاتا ہے، اس کا گھر اسکول سے قریب ہے، اسے اپنی پڑھائی کی فکر رہتی ہے، اسے کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ اپنے کام میں مشغول رہتا ہے۔ تو آپ اس سینٹینس کو دیکھو، عامر نیک لڑکا ہے۔ پہلے سینٹینس میں ہم نے نیک لڑکا کون ہے یہ بتا دیا کہ عامر نیک لڑکا ہے۔ پھر دوسرے سینٹینس میں، دوسرے جملے میں ہم نے کہا وہ ہمیشہ پابندی سے اسکول جاتا ہے، یعنی نام کی جگہ پہ ہم نے کیا استعمال کیا، وہ۔ پھر اس کے بعد اس کا گھر اسکول سے قریب ہے، تو یہاں پہ بھی ہم نے عامر کی جگہ اس کا استعمال کیا۔ پھر اسے اپنی پڑھائی کی فکر رہتی ہے، تو پھر یہاں پہ بھی ہم نے اسے کا استعمال کیا۔ اگر ان ساری جگہوں پہ ہر جگہ عامر استعمال ہوتا تو شاید آپ کو جملہ کی ادائیگی کرنے میں خراب لگتی۔ جیسے عامر نیک لڑکا ہے، عامر ہمیشہ پابندی سے اسکول جاتا ہے، عامر کا گھر اسکول سے قریب ہے، عامر اپنی پڑھائی کی فکر رہتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کے جملے کی جو ہے خوبصورتی ہے وہ صحیح معلوم نہیں ہوگی، بلکہ بھدا سا لگے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں ضمیر کے استعمال سے جملے میں اسم کے تکرار سے پیدا ہونے والی جو بدنمائی ہے دور ہوتی ہے اور جملے میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اسے ہی ضمیر کہتے ہیں۔ کچھ مثالیں ہیں جس کو آپ دیکھو، میں آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس میں جو میں ہے وہ کیا ہے، ضمیر ہے۔ تم بھی عجیب آدمی ہو، وہ میرا بھائی ہے، وہ بچہ جو گم ہو گیا تھا مل گیا، یہ کون ہے، یہاں کوئی نہیں ہے۔ یہ سب اسم کے بدلے استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بلو کلر کا جو ورڈز آپ کو نظر آتے ہوں گے، یہ سارے جو ورڈز لفظ ہیں یہ کیا ہے، اسم کی جگہ پہ استعمال ہوئے ہیں۔ وہ بچہ، کون بچہ، اس کا مطلب آپ کو پتہ نہیں، نام کی جگہ پہ آپ نے وہ کا استعمال کر دیا ہے۔ یہ کون ہے، آپ نے نام کی جگہ پہ یہ کا استعمال کر دیا۔ یہاں کوئی نہیں ہے، آپ نے نام نہیں بتایا لیکن بتایا کہ یہاں کوئی نہیں ہے، کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ تو یہ سارے الفاظ اسم کے بدلے میں استعمال ہوئے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ ضمیر کے بارے میں آپ لوگوں نے جانا ہے کہ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں، 5 قسمیں ہیں۔ ضمیر شخصی، ضمیر اشارہ، ضمیر موصولہ، ضمیر تنکیری اور ضمیر استفہام۔ تو ضمیر شخصی کو بہت اچھے سے جانتے ہو۔ ضمیر شخصی جس کو پروس واچک سربنا، ضمیر شخصی جو ہوتا ہے وہ پرسنل جو پروناؤن ہوتا ہے اسے ہی کہتے ہیں۔ جیسے آپ اس سے پہلے پڑھے ہیں کہ ضمیر شخصی کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے ضمیر متکلم، ضمیر غائب اور ضمیر حاضر۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو ضمیر شخصی وہ ضمیر جو شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یعنی ایسا لفظ جو آپ کسی شخص کے لیے اسپیشلی استعمال کرتے ہیں وہ ضمیر شخصی کہلائے گا۔ جیسے میں، وہ، تم، تمہارا۔ اب کہتے ہیں ضمیر شخصی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا اور اس کے بارے میں کافی گفتگو بھی ہو چکی ہے۔ جیسے کلام کرنے والا اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں، جیسے میں، ہم، میرا۔ تو آپ اگر کہہ رہے ہو کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو یہاں پہ میں کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، خود کے لیے آپ استعمال کر رہے ہو۔ یہ ضمیر شخصی کی کون سی قسمیں ہوگی، ضمیر متکلم۔ یاد رکھو گے ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، ضمیر شخصی، ضمیر اشاری اور ضمیر موصولہ، ضمیر تنکیری۔ پھر ضمیر شخصی کی 3 قسمیں ہیں، تو وہ میں ضمیر شخصی کی 3 قسموں پہ ابھی بات کر رہا ہوں۔ جو پہلی قسم ہے ضمیر متکلم، یعنی اتم پروس، کلام کرنے والا یا بات کرنے والا جب اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے، جیسے میں،
ہم، میرا، ہمارا، اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ضمیر حاضر، بات کرنے والا جب کسی دوسرے سے ایڈریس کرے، یعنی اپنے مخاطب کے لیے جو ضمیر استعمال کرے، یا بولنے والا یا سننے والوں کے لیے جو ضمیر استعمال ہو، وہ ضمیر حاضر کہلاتی ہے۔ جیسے تم، تو، آپ، تجھے، تمہیں۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ تم، تو اس کا مطلب ہے آپ جسے کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ جو ایڈریس کر رہے ہیں کسی سے کہ تم یہاں آؤ، وہ آپ کے نظر کے سامنے ہے، تو یہ ضمیر حاضر کہلائے گا۔ پھر اس کے بعد لاسٹ ہے ضمیر غائب، غیر موجودہ شخص کے لیے جو ضمیر استعمال کی جاتی ہے اسے ضمیر غائب کہلاتا ہے۔ جیسے ان، اس، اسے، وہ، انہوں نے۔ جیسے اگر آپ بات کر رہے ہو اور وہ شخص وہاں پہ ہے نہیں، اگر آپ کسی کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ لڑکا بہت اچھا تھا، تو اس کا مطلب وہ جو لڑکا ہم نے بولا وہ ضمیر غائب ہے، وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو یہ ضمیر شخصی کی 3 قسمیں تھیں: ضمیر متکلم، ضمیر حاضر، ضمیر غائب۔ اب آئیے دوسرے قسموں کی طرف۔ اس سے پہلے آپ ایک چیز جان لیں، یہ ضمیر شخصی جو ہوتا ہے، اس جو ورڈ ہے ضمیر شخصی کی، جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس کی 2 حالت ہوتی ہے، ایک فاعلی حالت ہوتی ہے اور ایک مفعولی حالت ہوتی ہے۔ جیسے میں اگر فاعلی حالت میں ہوگا تو میرا ہوگا، اگر میں کو اگر مفعولی حالت میں بولا جائے گا تو وہ مجھے ہوگا۔ اسی طرح ہم ہیں تو ہم کا فاعلی حالت ہمارا ہوگا اور مفعولی حالت ہمیں ہوگا۔ ٹھیک، پھر اسی طرح سے تو ہے، تو کا فاعلی حالت تیرا ہوگا اور مفعولی حالت تجھے ہوگا۔ پھر تم کا فاعلی حالت تمہارا ہوگا اور مفعولی حالت تمہیں ہوگا۔ تو یہ سب جو ضمیر شخصی کے جو الفاظ ہیں اس کے فاعلی اور مفعولی حالت کو بتایا گیا ایک چارٹ کے ذریعے، اسے آپ اچھے سے لکھ لو اور سمجھ سکتے ہو۔ اب آئیے دوسری قسموں کی طرف۔ دوسری قسم جو ہم نے بتایا تھا وہ ضمیر اشارہ ہے نا۔ ضمیر کی دوسری قسم ضمیر اشارہ ہے۔ کسے کہتے ہیں؟ وہ ضمیر جو کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کس کی طرف؟ وہ ضمیر جو کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اسے ضمیر اشارہ کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ ضمیر اشارہ کی 2 قسمیں ہیں۔ کون کون؟ ایک ہے اشارہ قریب اور ایک ہے اشارہ بعید۔ دونوں میں فرق ہے، آپ مثال کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہو۔ یہ کتاب، یہ اچھا ہے، یا وہ کتاب، تو یہ کتاب اور وہ کتاب دونوں سینٹنس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ کتاب کا مطلب آپ ایسے کتاب کے بارے میں بول رہے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہے، یہ کتاب، اور وہ کتاب کا مطلب آپ اس کتاب کے بارے میں بات کریں جو آپ کے پاس سامنے موجود نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اشارہ قریب کے بارے میں کہ وہ ضمیر جو قریب کے چیزوں کے اشارے کے لیے استعمال ہوتی ہے اسے ضمیر اشارہ کہتے ہیں، اشارہ قریب کہتے ہیں۔ جیسے اس، ان، انہیں، اسی وغیرہ۔ اگر آپ بولو گے یہ کتاب لینی ہے تو اس کا مطلب یہ اشارہ قریب ہوگا، لیکن بولیں گے وہ کتاب لینی ہے تو یہ اشارہ بعید ہوگا۔ اشارہ بعید کہتے ہیں وہ ضمیر جو دور کے اشارے کے لیے استعمال ہو، جیسے وہ، ان، اس، اسی اور انہوں نے وغیرہ۔ تو یہ ضمیر اشارہ کی قسمیں تھی۔ اب ہے ضمیر موصولہ۔ ضمیر موصولہ کسے کہتے ہیں؟ ضمیر موصولہ کو کہتے ہیں کہ وہ ضمیر ہوتا ہے جو 2 جملے کو ملانے کا کام کرتا ہے، 2 جملے کو ملانے کا کام کرتا ہے۔ جیسے سینٹنس دیکھو، وہ لڑکا جو یہاں آیا تھا احمد کا بھائی تھا۔ یہاں پہ جو ضمیر لڑکا کی وضاحت کر رہا ہے۔ ایک چیز اس میں جاننے کی بات ہے کہ ضمیر موصولہ صرف جو ہے، یعنی جیم واو جو ورڈ ہے، جو جس کی مختلف حالتیں ہوتی ہے، جس نے، جنہوں نے، جس کو، جسے، جن کو، جنہیں، جس کا، جن کا، جس کی یا جن کی وغیرہ۔ تو یاد رکھنا کہ ضمیر موصولہ اگر جیم سے جس ضمیر کی شروعات ہوگی یا جس لفظ کا، جس حرف کا جس لفظ کا شروعات جیم سے ہے وہ ضمیر ہے تو وہ ضمیر موصولہ ہوگا۔ جیسے وہ کتاب جو کل چوری ہو گئی تھی آج مل گئی، اس میں جو ہے یہ ضمیر موصولہ ہے۔ پھر وہ لڑکا جس نے کتاب چرائی کہاں ہے، تو جس نے میں جیم سے شروعات ہے نا ضمیر کی، تو یہ بھی ضمیر موصولہ کہلائے گا۔
پھر جو بچے محنت کرتے ہیں وہ امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، یہ بھی کیا کہلائے گا؟ ضمیر موصولہ کہلائے گا، کیونکہ جو سے اس کی شروعات ہوئی ہے۔ تو جیم سے شروعات ہونے والے جتنے بھی ضمیر ہوں گے وہ سارے کے سارے ضمیر موصولہ کہلائے گا۔ اب آگے آئیے ضمیر تنکیری۔ ضمیر تنکیری کہتے ہیں کہ ڈکشنری میں ضمیر تنکیر کا معنی ہوتا ہے انجان بننا، لہٰذا کہتے ہیں انجان چیز، انجان افراد کے لیے استعمال کی جانے والی ضمیر کو ضمیر تنکیر کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ضمیر تنکیر غیر معین شخص یا چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی ضمیر تنکیری جو ہوتا ہے وہ ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو نشچت نہیں ہے، غیر معین ہے، اس کی تعداد پتہ نہیں یا چیزوں کی تعداد پتہ نہیں، جیسے یہ دو ہیں، کوئی، کچھ۔ اگر ہم بولیں گے مثال کے طور پر کوئی اس غریب کو مدد کرنے کو تیار نہیں، اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تو کوئی مطلب یہ شخص کا پتہ نہیں کتنا، کون، کچھ پیسہ، تو پیسہ کی تعداد کتنی ہوگی یہ بھی پتہ نہیں، غیر معین ہے، انشچت ہے۔ کوئی آیا تھا اور آپ کے لیے کچھ لے کر آیا تھا، کون آیا یہ بھی پتہ نہیں، کیا لے کر آیا تو کچھ، یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ اور اس میں ایک نوٹ ہے، ایک بات جاننے کی ہے کہ کوئی جو ہے جاندار چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لفظ کوئی جو ضمیر ہے کوئی، یہ جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کچھ بے جان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک لاسٹ ہے ضمیر استفہامی۔ تو ضمیر استفہامی ہے ایسا ضمیر کو کہتے ہیں جس سے سوال یعنی پرشن پوچھنے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے، اسے ضمیر استفہامی کہتے ہیں۔ جیسے بولیں گے کون جا رہا ہے نا، تو کون، کب، کیا، یہ سارے کے سارے ضمیر استفہامی ہیں۔ یہ کسی بھی جملے میں آئے گا تو وہ ضمیر استفہامی کہلائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر نہیں بھی سمجھ میں آیا ہوگا تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں اس ویڈیو کے پہ کمنٹ کریں، پھر اس کو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا پھر سے بتانے کا۔ شکریہ۔